السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، جس کی افادیت کا اندازہ آپ قرآن و حدیث سے بخوبی کر سکتے ہیں، یا پھر اکثر اللہ والوں کے بیانات سن کر ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کر کے بیان فرماتے۔ ناظرین، اس خطبے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے استقبال پر خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ کچھ احادیث میں تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے یعنی 2 ماہ پہلے سے فرما دیتے تھے، اور اولیاء اللہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ رمضان سے پہلے ہر وہ اختیاری کام جیسے سودا سلف، بچوں اور گھر والوں کی ضروریات کا سامان رمضان سے پہلے ہی پورا کر دیتے تاکہ رمضان میں خود کو عبادت کے لیے خالی کر لیا جائے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ آپ لوگ بھی اس مہینے کی قدر ویسے ہی جانیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے پتہ چلتا ہے۔ خطبہ عربی کے بجائے اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ البتہ عربی خطبہ حوالے کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈال رہا ہوں تاکہ جن کو حوالہ چاہیے ہو بآسانی دیکھ سکیں۔ چلیے خطبے کی جانب چلتے ہیں۔ ترجمہ: تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کو معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کا بوجھ ہلکا کر دے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر دو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ پکڑو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، رب تعالی شانہ روز قیامت میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو، ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔